ماہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ اور ہر سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے چرچے۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے یہ ماہ مقدس نصیب فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ ہمیں اس میں ساری برکتیں نصیب فرمائے۔ اس ماہ مقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان نبوت کے ساتھ اور خاتم النبیین بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں عرب کی سرزمین پر جلوہ نما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے واحد ہونے کی دلیل بنا کر بھیجا۔ ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جا کر لوگوں کو اطلاع دیں اور انہیں فرمائیں کہ وہ خالق کائنات وحدہ لا شریک ایک ذات۔ تو یہ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ کا دعویٰ ہے، اور دلیل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ بتائیں کہ میں ایک ہوں۔ اب یہ اعتراض کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام کس قدر اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہیں، تو یہ دلیل پر اعتراض نہیں بلکہ یہ دعوے پر اعتراض ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک واضح طور پر پیغام عنایت فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو اس شان سے سرفراز فرمایا ہے کہ جب میری بات ہوتی ہے تو میں اپنی بات کے لیے دلیل محبوب کی ذات کو پیش کرتا ہوں، اور جب میرے محبوب کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے دلیل میں اپنی ذات کو پیش کرتا ہوں۔ کس طرح؟ اس کا ثبوت اور یہ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر لا مکان تک معراج کا سفر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن یہ بیان فرمایا۔ جب یہ بیان فرمایا تو اب اعتراض ہونے لگا کہ کون جا سکتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر لا مکان تک کا سفر رات کے کچھ حصے میں، یہ تو ناممکن بات ہے۔ تو اب یہ اعتراض ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اعتراض میرے محبوب کی ذات پر تم کس سبب سے کرتے ہو؟ میرے محبوب کا دعویٰ تو نہیں، یہ دعویٰ میں نے کیا ہے کہ میرا محبوب وہاں سے وہاں تک گیا۔ اب تمہیں میرے محبوب کا جانا سمجھ نہیں آتا، لیکن اب میں یہ تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں تو ہر نقص سے، ہر عیب سے اور ہر چیز سے پاک ہوں اور محتاجی سے پاک ہوں۔ میں تو بے نیاز ہوں۔ میرے محبوب کا جانا تمہیں سمجھ نہیں آتا، یہ الگ بات ہے۔ سبحان الذی اسری کہ میں اپنے یار کو لے گیا، میرا لے جانا تو سمجھ آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دلیل اپنی ذات کو بنا دیا کہ میں لے گیا، اور دعویٰ کیا کہ میرا محبوب گیا۔ اب دلیل اپنی ذات کو بنا دی، اور یہاں پر ارشاد فرمایا کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں ایک ہوں۔ اب دلیل کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ دلیل میرے محبوب کی ذات۔ اب محبوب کی ذات میں اگر کوئی شخص عیب تلاش کرے اور نقص کرنے کی کوشش کرے کہ محبوب کی ذات میں فلاں ہے فلاں، اب یہ عیب محبوب کی ذات میں نہیں، یہ دعویٰ خدا پر ہے کہ اس نے ارشاد فرمایا کہ میں واحد ہوں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیے خالق کائنات نے اس معاملے میں اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی۔ اب میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تو رب کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ میرے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹائٹل محمد رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر درج تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو خط لکھتے اور ارشاد فرماتے خط روانہ کرنے کے لیے اسے قبول اسلام کی دعوت دیتے اور اسے اسلام کی طرف اور شریعت کے احکامات کی طرف جب اسے بلاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فرما کر پھر اسے اس مہر کو جو آپ علیہ السلام کی انگوٹھی پر درج تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اسے ثبت فرماتے اور خط کو روانہ فرما دیتے۔ اب عربی کا قاعدہ یہ ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی یہ حصہ اسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح میں عرض کر رہا ہوں۔ عربی شریف کا اور اردو زبان کا اور فارسی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ اسے لکھنے کے لیے ہم دائیں سے بائیں کی طرف رجوع کرتے، دائیں سے بائیں کی طرف لکھتے ہیں۔ انگریزی زبان ہو،
ریاضی کی زبان ہو یا ہندی زبان ہو، ہم اسے بائیں سے دائیں طرف لکھتے ہیں۔ یہ ایک زبانوں کا قاعدہ ہے، دائیں سے بائیں لکھنا یا بائیں سے دائیں لکھنا۔ لیکن اب یہ جو کلمات ہیں تین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اور اللہ، اب عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے جس طرح قرآن مجید میں ہے، اسے دائیں سے بائیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر پاک پر یہ دائیں سے بائیں نہیں تھے بلکہ اوپر سے نیچے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اب یہ بھی قاعدہ بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دائیں سے بائیں جانب کی بجائے یہ نیچے سے اوپر کی طرف تھے، کہ پہلے لفظ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لفظ رسول تھا، اور پھر اس سے اوپر لفظ اللہ تھا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ و منوال نے ارشاد فرمایا کہ اب میں آپ سب کے سامنے یہ راستہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اے لوگو، اب جس کو مجھے تلاش کرنا ہے، اب جس شخص کو میری تلاش ہے، اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے، وہاں تک پہنچ جائے، آگے میرا محبوب اسے لے کر آئے گا اور آگے میرا محبوب اسے میری ذات تک پہنچا دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ راستہ مہیا کر دیا کہ اے لوگو، اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو راستہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ ابھی منصب رسالت پیچھے پڑا ہے، پہلے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے کامل یقین اور کامل راستہ یہ ہے کہ تم میرے محبوب کی ذات تک آ جاؤ۔ رسالت تک کا معاملہ اللہ رب العزت نے بعد میں ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ جو میرے محبوب تک آ گیا، کہ گویا میرے دعوی وحدانیت پر جو میرے محبوب کی ذات دلیل ہے اس تک آ گیا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ سمجھے وہ مجھ تک آ گیا۔ تو خالق کائنات نے یہ راستہ مہیا کر کے ارشاد فرمایا کہ جب میں دعویٰ کرتا ہوں اپنی ذات کا تو دلیل میرے محبوب کی ذات ہوتی ہے، اور جب میں محبوب کے لیے کوئی دعویٰ کرتا ہوں تو اس کے لیے دلیل میں اپنی ذات کو بناتا ہوں۔ وہ مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو اسی طرح اب خالق کائنات نے یہ راستہ اپنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے صحابہ کرام نے بھی یہی کردار کیا کہ وہ حضور کی ذات تک پہنچے، حضور کے قدموں تک پہنچے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گئے تو ارشاد فرمایا کہ حضور اب آپ تک آ گئے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اب یہ تیری ذات تک آ گئے ہیں، اب تیری مرضی ہے کہ انہیں کہاں تک لے آ۔ اسی لیے ہر صحابی کا مقام جدا جدا کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہر ایک کو الگ منصب سے نواز دیا اور محبوب کی ذات کو اپنی وحدانیت کی دلیل بنا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی ذات میری وحدانیت پر وہ دلیل واحد ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں۔ اب محبوب کی ذات میں عیب تلاش کرنا در حقیقت اللہ کی وحدانیت کے دعوے پر اعتراض کرنا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ ہمیں اس پریشانی سے، اس شے سے محفوظ رکھے کہ ہم محبوب کی عیب جوئی کریں۔ خالق کائنات ہمیں معاف بھی فرمائے اور اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔